لا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ العزیز الحکیم الحمید المجید اللطیف الخبیر المنفرد بالعز والبقاء والارادۃ والتدبیر الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر والذی خلق الانسان وجعلہ سمیعا بصیرا وارسل الیہ الرسول اسمہ علی السماء احمد وعلی الارض ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کی ارواح کو ایصال فرمائیں۔ سید سجاد علی رضوی ابن سید رضا علی رضوی، سید رضا علی ابن سید سخاوت علی و مرحومہ لطیف النساء بیگم بنت مرزا اشرف علی بیگ، ان کی روح کو ایصال فرما دیں۔ ایک صلوات پڑھیں آپ تمامی حضرات۔ سورہ سجدہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 32واں سورہ ہے، اور اسی سورے کی 15 نمبر آیت مکمل نہیں پڑھی ہے۔ یہ آیت ہے آیہ سجدہ، لیکن علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر آیہ سجدہ کے بعض حصے کو پڑھا جائے تو صرف بعض حصہ پڑھنے سے جو ہے سجدہ واجب نہیں ہوتا، چاہے اس میں لفظ سجود آیا ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو 32 نمبر جو ہے وہ سورہ ہے، سورے کا نام ہے سورہ سجدہ، اور 15 نمبر آیت ہے، اور آیت بھی ہے آیہ سجدہ۔ اب سورہ سجدہ کی آیہ سجدہ اگر اس کو میں نے عنوان بیان قرار دیا ہے، عنوان سخن قرار دیا ہے، تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے اس آیت کا انتخاب جو ہے میں نے کیوں کیا، کیوں چنا۔ حالانکہ جو ہے 3 مرحومین کی ارواح کو بھی آپ نے جو ہے ایصال کیا ہے، لیکن یہ مجلس جو ہے وہ مجلس چہلم ہے،
مجلس چہلم ہے. اور جس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس رکھی گئی ہے اس کا نام کیا ہے؟ سجاد. تو میں نے یہی سوچا کہ سجاد کے ایصال ثواب کی مجلس میں سورہ سجدہ کی آیے سجدہ کے ذیل میں گفتگو سجدے پر ہی کی جائے. حالانکہ جو ہے مشاہدہ یہ ہے، دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بہت سے کام ہم اور آپ جو ہے نہ جانے کتنے کام، سینکڑوں ہزاروں خوشی سے، رغبت کے ساتھ، شوق سے جو ہے وہ کر لیتے ہیں، انجام دیتے ہیں اور اسے آسان بھی سمجھتے ہیں. لیکن جیسے ہی وقت سجدہ آتا ہے یہ بہت گراں ہے، بہت بھاری ہے کہ نہیں؟ سارے کام کریں گے لیکن سجدہ گراں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سجدے کی اہمیت ہمیں نہیں معلوم. اس سجدے کی اہمیت نہیں معلوم. ہمیں نہیں پتا کہ جس سجدے کو ہم اس قدر گراں سمجھ رہے ہیں یہی وہ سجدہ ہے جو نہ جانے کتنے سجدوں سے نجات دلا دیتا ہے. جھکنا کس کو پسند ہے بھائی؟ سب جو یوں رہنا چاہتے ہیں ایسے. جھکنا کسی کو پسند ہے؟ لوگ تو یہ کہتے ہیں دیکھیے ایسا ہے کچھ بھی ہو جائے، سر کٹتا ہے کٹ جائے، جھکائیں گے نہیں اس کو. ہاں بولتے ہیں کہ نہیں؟ سر کٹا دیں گے لیکن جھکائیں گے نہیں. اللہ نے کہا اچھا اسے کہیں جھکانا نہیں پسند کرتے، تم جھکانا نہیں چاہتے؟ نہیں پروردگار ہم چاہتے کہیں نہ جھکے. کہا اگر چاہتے ہو کہ کہیں نہ جھکے ہماری بارگاہ میں آ کر جھکا دو، سجدہ کرو. دیکھو ایسا ہے اگر تم نے میری بارگاہ میں اس سر کو جھکا دیا، سجدہ کر لیا تو ہم تمہیں زمانے کے سامنے جھکنے سے جو ہے بچا لیں گے، کہیں نہ جھکنے دیں گے، کہیں جھکنے نہیں دیں گے. بس ہمارے یہاں آ کر جھک جاؤ، سجدہ کر لو. تو اللہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں جھکیں، سجدہ کریں. اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں؟ رسول اسلام کی خدمت میں ایک جماعت آئی. تھوڑی دیر آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک جماعت آ گئی. تو سرکار ایسا ہے کہ آپ اپنے پروردگار سے جو ہے ہماری جنت کی جو ہے وہ ضمانت کروا دیں. کہیے پروردگار سے کیا کہیے؟ جنت کی ضمانت. رسول اسلام نے کیا کہا؟ کہا دیکھو ایسا ہے اگر یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ سے تمہاری جنت کی جو ہے وہ ضمانت کروائیں تو اس میں تمہیں میری مدد کرنی پڑے گی. آپ کی مدد؟ ہاں. کیا مدد ہے؟ کالا ان تعینونی بطول السجود. بس ایسا کرو لمبے سجدے کرنا شروع کر دو. کیا؟ لمبے سجدے کرنا شروع کر دو. جنت کی ضمانت ہم لے رہے ہیں، بالکل مل جائے گی جنت. کہیں جھکنا نہیں چاہتے کسی کی بارگاہ میں، کہیں جھکنا ہمیں پسند نہیں ہے. اللہ نے کہا سجدہ کرو ہماری بارگاہ میں، آؤ جھک جاؤ، کہیں بھی جھکنے نہیں دیں گے تمہیں.
اور سنو ایسا ہے، نبی نے کیا فرمایا؟ جنت چاہتے ہو بس ایسا کرو، سجدہ کرو، سجدہ. اور مولا کائنات نے کیا فرمایا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے، اب یہ مجلس جو ہے وہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایصال ثواب کی. ایصال ثواب کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ ہم ثواب جو ہے وہ ایصال کرتے ہیں، اور چاہتے کیا ہیں کہ اللہ اس کے بدلے میں یہ جو ثواب بھیج رہے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ اللہ اس کے بدلے میں مرحوم کی مغفرت فرمائے اور دوزخ سے، جہنم کی آگ سے دور رکھے. یہی ہے نا. تو کیا صرف مرحومین کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اللہ جو ہے انہیں دوزخ کی آگ سے دور رکھے؟ اپنے بارے میں نہیں سوچتے ہیں ہم؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے بارے میں بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے، دوزخ جو ہے ہم سے دور رہے. لیکن ایک جملہ آپ ذہن میں رکھیے گا، اگر دوزخ کی آگ سے ہم دور رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ سے قریب ہونا پڑے گا. کیا ہونا پڑے گا؟ قریب. دوزخ کی آگ سے دور اگر رہنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اللہ سے قریب ہونا پڑے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جو ہے مولا کائنات نے فرمایا ہے، ابن عباس کو جو اپنا قائم مقام بنا کر جو ہے بصرے بھیجا ہے، ابن عباس کو جو ہے مولا نے ایک خط لکھا ہے. اس خط میں آپ کے جملے مل جائیں گے نہج البلاغہ میں. علم کیا؟ جان لو. ابن عباس کو لے کر آئیں گے. اے ابن عباس جان لو، علم جان لو. کیا جان لو؟ انما قربک من اللہ، وہ چیز جو تمہیں اللہ سے قریب کرتی ہے، یباعدک من النار، وہی چیز تمہیں دوزخ سے دور کرتی ہے. کیا؟ یہ مولا کے جملے. کیا مولا نے کیا فرمایا؟ علم ابن عباس یہ یاد رکھنا، جان لو. کیا جاننا ہے؟ انما قربک من اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ سے قریب کرتی ہے، یباعدک من النار، وہ دوزخ سے، جہنم کی آگ سے تمہیں دور رکھتی ہے. وما باعدک من اللہ یقربک من النار، اور ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ سے دور رکھتی ہے وہی تمہیں جہنم سے قریب کرتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، دوزخ سے، نار جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنا ہے. دوزخ سے دور رہنا چاہتے ہیں، اللہ سے قریب ہو جائیں. اب اللہ سے قریب ہونے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں. یہ مجلس کاہے کے لیے بھائی؟ آپ آئے ہیں یہاں تک تو نیت کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ. ہر مجلس میں جانے کا مقصد ہونا بھی یہی چاہیے. اگر اس مقصد سے ہٹ گئے کہ نہیں ہم دیکھیے ایسا ہے، وہ تو ہمارے یہاں آئے تھے، ہم نہیں جائیں گے تو کیا کہیں گے، کیا ہوگا، جی مقصد ختم. مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کیا اگر یہاں آئے مجلس میں مقصد قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. اب مجلس میں آئے کبھی نہیں، دیکھیے جا رہے ہیں مجلس میں، لا وضو کر لیں. کیا ہوگا آپ نے؟
انشاءاللہ بامید الہی بامید پروردگار. وضو کر کے آئے ہوں گے, وضو میں نیت کیا کی آپ نے؟ قربتاً اللہ. مجلس اللہ سے قریب ہونے کے لیے, وضو اللہ سے قریب ہونے کے لیے, ٹھیک ہے نا. قرآن کی تلاوت کرتے نیت کیا ہوتی بھائی؟ قربتاً اللہ, اللہ سے قریب ہونے کے لیے. شب جمعہ یا روز جمعہ اگر ہم جا رہے ہیں قبرستان, زیارت اہل قبور پڑھ رہے ہیں وہاں پر جا کر, تو ظاہر مقصد قربتاً اللہ, اللہ سے قریب ہونے کے لیے. والدین کے ساتھ اگر ہم حسن سلوک کر رہے ہیں, اچھا برتاؤ کر رہے ہیں, مقصد قربتاً اللہ, اللہ سے قریب ہونے. دعائیں پڑھ رہے ہیں مفاتیح سے, مقصد قربتاً اللہ. پڑوسیوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں, مقصد قربتاً اللہ. یعنی اگر ہم اور آپ دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں, اللہ سے قریب ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا, چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے, امام نے کیا فرمایا, کہا بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے, جن کے وسیلے سے بندہ اللہ سے, اپنے پروردگار سے قریب ہوتا ہے. لیکن یاد رکھو وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوا جا سکتا ہے, اقرب ما یکون بہ العبد الی اللہ عز وجل وہو ساجد. یاد رکھو کہ چیزیں بہت سی ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہوا جاتا ہے, لیکن سب سے زیادہ قریب بندہ جانتے ہو کس حالت میں اللہ سے قریب ہوتا ہے, کہ وہ ہے حالت سجدہ. کہ سجدے کی حالت میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب بندہ ہوتا ہے. سب سے زیادہ قریب کیسے ہوں گے اللہ سے؟ سجدہ کر کے. اور فرما رہے ہیں کہا کہیں جھکنا نہیں چاہتے, سجدہ کرو. جنت چاہتے ہو, سجدہ کرو. اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو, ہاں سجدہ کرو. کیا کرو؟ سجدہ کرو. ایک صلوات پڑھیں آپ تمامی حضرات. اور مولا کائنات نے کیا کہا؟ مولا کائنات ہی ہاں جملہ جو ہے آپ کو جو مل جائے کہاں, نیچ البلاغہ میں. مولا کائنات نے فرمایا ہے تعاہدوا امر الصلاۃ, ہاں وحافظوا علیہ واستکثروا منها وتقربوا بها. سنو ایسا ہے, نماز کی پابندی کرو, ہاں نماز کی پابندی, نماز کی حفاظت کرو, زیادہ سے زیادہ نماز اس عمل کو انجام دو. وتقربوا بها, اور اسی نماز کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہو جاؤ. فَإِنَّهَا كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. جانتے ہو مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ جو ہے یہ نماز واجب کی گئی ہے. الا, اب مولا کائنات کا سننا سن لے گا, الا تسمعوا, کیا تم نے سنا نہیں ہے؟ کیا نہیں سنا؟ علاج جواب اہل النار حین سئلا, کیا تم نے دوزخیوں کا جواب نہیں سنا قرآن میں کہ جب ان سے سوال کیا گیا ما سلککم فی سقر, یہ بتاؤ کہ تم جہنم میں پہنچے کیسے؟ قالوا لم نکو من المصلین, کوئی بات نہیں تھی, بس ہم نمازی نہیں تھے. اگر ہم جہنم تک آ گئے ہیں, دوزخ میں ڈالے گئے ہیں, تو قرآن کیا کرے؟ دوزخیوں سے پوچھا گیا ما سلککم فی سقر, بتاؤ جہنم میں پہنچے کیسے؟
قالوا لم نکو من المصلین، بس بات یہ ہے کہ ہم سجدہ نہیں کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. دوزخ کی آگ سے دور رہنا چاہتے ہیں، کرنا کیا ہے کہ اللہ سے قریب ہو جائیں. اللہ سے قریب ہونے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کیا؟ کا سجدہ. تو نبی کیا چاہتے ہیں کہ ہم سجدہ کریں، علی کیا چاہتے ہیں ہم سجدہ کریں، دیگر معصومین کیا چاہتے ہیں؟ بھئی ہر معصوم کا جو ہے قول تو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن سارے معصومین کیا چاہتے ہیں کہ ہم سجدہ کریں. ان سجدوں کے ذریعے سے ہم اللہ سے قریب ہوں. اور خدا نے کیا کہا؟ یہ بھی آیہ سجدہ ہے، سورہ علق، لیکن آخری حصہ پڑھ رہے ہیں. میرے پیغمبر وسجد واقترب، میرے پیغمبر ایسا ہے سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ. کیا کرو؟ اللہ سے قریب ہو جاؤ. یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم سجدہ کریں، اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ ہم سجدہ کریں، دیگر معصومین ہمارے ائمہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سجدہ کریں. اور یہی وہ سجدہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ سے قریب ہوں گے اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے. یہی ہے نا. اب ہمارا ذہن کہیں اور جا رہا ہے کیا؟ کبھی ایسا ہے، پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ جہنم کی آگ سے دور رہنے کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنا پڑے گا. اور اللہ سے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ سجدہ کرے. نہیں، آسان کر دوں، سب سے زیادہ جو سجدہ کرے گا وہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا، اور جو اللہ سے قریب ہوگا وہ دوزخ کی آگ سے دور رہے گا. اب ہم ذہن میں ایک بات سوچنے لگے، ارے پھر تو ظاہر سی بات ہے وہ سارے کے سارے جائیں گے کہاں؟ ہم جائیں گے کہاں؟ لیکن ایک جملہ یاد رکھیے گا، اللہ صرف سجدہ نہیں دیکھے گا. آپ سجدوں سے دھوکہ مت کھائیے گا، سجدوں سے دھوکہ مت کھائیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سجدوں کے ساتھ ساتھ ان کی محبت بھی دیکھے گا. سجدہ یقیناً اللہ سے قریب کرے گا، اور قرب خدا کی وجہ سے ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے. لیکن سجدے کے ساتھ شرط کیا ہے؟ سجدے کے ساتھ شرط ہے محبت، ان کی محبت. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمامی حضرات. صرف معیار سجدہ نہیں ہے، صرف معیار سجدہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ابن منصور دستغیب شیرائی صاحب کی کتاب ہے معراج میں پڑھا تھا. ابن منصور جو ہے وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے اکیلے، اور انہوں نے جو ہے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا. اللہ پڑھ لیتے نماز، نیت کی اللہ اکبر، کھڑے ہو گئے. 2 رکعت نماز میں انہوں نے کتنا وقت لیا معلوم ہے؟ کتنا وقت لگا؟ 2-3 گھنٹے. کتنا وقت لگا دیا؟ 2-3 دونوں لکھا ہے انہوں نے. 2-3 گھنٹہ لگا دیا. 2 ہی مان لیجیے، 2 گھنٹہ. 2 رکعت نماز میں کتنا ٹائم لگے گا بھائی؟ 2 گھنٹہ لگا دیا. جب نماز ختم ہوئی دیکھا پہلو میں ایک شخص بیٹھا حیرت سے دیکھ رہا ہے. ایک حکمت آمیز جملہ کہا ہے ابن منصور نے. کہا دیکھو میاں ایسا ہے، حیرت سے مت دیکھو، ہماری نماز سے میرے سجدوں سے دھوکہ مت کھا جانا. ہاں، یہ جو میں نے اتنی لمبی نماز پڑھی ہے، اس قدر جو ہے طولانی سجدہ کیا ہے، اس سے دھوکہ مت کھا جانا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھ سے بھی لمبا سجدہ شیطان نے کیا تھا. کتنا طویل سجدہ تھا اس کا پتہ ہے آپ کو؟ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں سجدہ ابلیس سجدۃ واحدہ، ابلیس نے ایک سجدہ 4000 عام، ایک سجدے میں 4000 سال تک جو ہے پڑا رہا. لیکن نیت لم یرد بہا غیر زخرف الدنیا، لیکن اس کا ارادہ، اس کی نیت دنیا اور زینت دنیا کے علاوہ کچھ اور نہیں.
تو ہمیں سجدے سے جو ہے دھوکے میں ہم صرف سجدہ نہیں دے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اگر آپ دیکھیں گے خود چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، امام نے کیا فرمایا؟ خبردار دھوکے میں مت آنا. لا تنظروا الی طول رکوع الرجل والسجود. دیکھو ایسا ہے، کسی کے لمبے رکوع اور لمبے سجدے کو مت دیکھ لینا. کیوں؟ ہو سکتا ہے عادت ہو سکتا ہے عادت ہو. ڈر رہا ہو اگر نہیں پڑھیں گے، سجدوں سے دور رہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، عوام کیا کہے گی، لوگ کہیں گے کیا، بتائیے سجدہ نہیں کر رہے ہیں. امام نے کیا فرمایا؟ لا تنظروا الی طول رکوع الرجل وسجودہ. دیکھو خبردار کسی کے لمبے رکوع اور لمبے سجدے کو مت دیکھنا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ اس کی عادت ہو، چھوڑنے میں ڈر رہا ہو. مولا پھر دیکھے کیا کہ ولیکن انظروا الی صدق حدیثہ وامانتہ. اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا کہ وہ باتوں میں سچا کتنا ہے اور امانت دار کتنا بڑا ہے. سچائی دیکھنا، امانت داری دیکھنا. اب آپ دیکھیے گا، ہم چاہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو دور رکھیں، بچا لے جائیں. کہا اگر دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو کرو کیا؟ کہ اللہ سے قریب ہو جاؤ. اللہ سے قریب ہونے کے لیے معصومین نے کہا کیا؟ کہا سجدہ کرو. خدا نے کیا کہا؟ مجھ سے قریب ہونا چاہتے ہو سجدہ کرو. اب ظاہر سی بات ہے ہمارے ذہن میں آیا کیا؟ میں نے کیا کہا؟ اگر سجدے ہی کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہوا جاتا ہے، ہم تو بہت پیچھے رہ گئے، نہ جانے کتنے ہیں سجدے میں ہم سے آگے. لیکن اب کہاں پہنچ گئے ہم؟ صرف سجدہ نہیں دیکھنا ہے، صرف سجدہ نہیں دیکھنا. دیکھنا کیا ہے؟ سجدے کے ساتھ ساتھ ہو کیا؟ محبت. لیکن دیکھیے ایسا ہے کہ جملہ ادھورا، مکمل اب کر رہا ہوں. سجدے کے ساتھ ساتھ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے قرب خدا حاصل کرنا پڑے گا، اللہ سے قریب ہونا پڑے گا. اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ سجدہ بھی ہو محبت کے ساتھ. ہاں تب ہم دوزخ کی آگ سے بچ پائیں گے. نہیں، آسان کر دوں، اس کے ساتھ بھی جملہ لگائیے. کیا؟ اگر ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو سجدہ محبت کے ساتھ ہو، محبت سجدوں کے ساتھ ہو. کیا؟ سجدہ محبت کے ساتھ، اور محبت کہیں گے یہ کہاں سے آپ نے کہہ دیا؟ ہاں یہی تو دقت ہے. مطلب صلوات پڑھیں آپ تمام حضرات. سجدہ محبت کے ساتھ، محبت سجدوں کے ساتھ. ہاں یہ پہلا والا بڑا اچھا دکھتا ہے، دوسرا محبت سجدوں کا کہاں سے؟ چلیے میں سورہ نحل، سورہ نحل 16 نمبر سورہ ہے، 104 نمبر آیت ہے. ہاں ابھی میں نے جس آیت کو عنوان سخن قرار دیا ہے ابھی اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے، اب کر دیں گے. لیکن ایک مطلب ہے اگر آپ صلوات پڑھیں گے تب. ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ دیکھیے ایسا ہے، صرف محبت، صرف پھر عمل. ہمیں چاہتے ہیں بس محبت کے ذریعے ہم جنت میں چلے جائیں. ٹھیک ہے جنت میں جائیے، روک کون رہا؟ بالکل چلیے. لیکن یہ کہ بس محبت اور اس کے ذریعے ہم جنت میں جائیں گے. اور بھائی اگر اعمال بھی ساتھ میں لے کے چلیں تو دقت کیا ہے بھائی؟ ہم کو بتا. میں کوئی دقت ہے؟ سب کچھ ایمان، بالکل سب کچھ ایمان ہے. کس پر ایمان ہے؟ بس ان پر ایمان ہے اللہ کے ساتھ. اب کیا ضرورت ہے عبادتوں کی، اعمال کی، سجدوں کی؟ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم. آیت کو پہلے سن لیجئے گا، اس کے بعد پھر وہ والی آیت، سورہ سجدہ والی آیت پڑھیں گے. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی
آیتوں پر. ہاں وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے, کس پر ایمان نہیں رکھتے؟ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں کس پر؟ اللہ کی آیتوں. لا یہدیہم اللہ, اللہ ان کی ہدایت نہیں کرے گا. ہدایت نہیں کرے گا اللہ مطلب انہیں منزل مقصود تک, جنت تک نہیں پہنچائے گا. پھر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. آیت آپ نے سن لیا, پھر سے آیت پڑھیں. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے. کس پر ایمان نہیں رکھتے؟ کہ اللہ کی آیتوں پر, آیات الہی پر, اللہ کی آیتوں پر جس کا بھی ایمان نہیں ہے اللہ اسے جنت تک پہنچائے گا نہیں, منزل مقصود تک پہنچائے گا نہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور اس کے لیے ہے کیا؟ دردناک عذاب. دردناک عذاب ہے. کس کے لیے دردناک عذاب ہے؟ جس کا ایمان اللہ کی آیت پر نہ ہو. اے بھیا بتائیں ذرا اللہ کی آیتیں کتنی ہیں؟ اللہ کی آیتیں کتنی ہیں؟ اللہ کی آیتیں ہیں کتنی؟ گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے, نہیں گن سکتے نا. لیکن کچھ آیتیں ہیں جن کو دکھانے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو معراج میں بلایا, وہاں عرش پر, ہے نا. ایسے بابا کرے گا آگے بڑھ کر سبحانہ, ہے نا. ذہن میں کیا ہے؟ سجدہ ذہن میں رکھیے گا. اب محبت کے ساتھ ہم جو ہے چلے جائیں گے, سجدے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کیا کہا؟ سجدہ محبت کے ساتھ ہو, محبت سجدوں کے ساتھ ہو. کہا یہ کہاں سے؟ میں نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا ہے اگر کسی کا ایمان نہیں ہے, کوئی ایمان نہیں رکھتا کس پر؟ اللہ کی آیات پر, اللہ اسے جنت تک نہیں پہنچائے گا, ہدایت نہیں کرے گا, منزل مقصود تک نہیں پہنچائے گا. پھر اس کے لیے دردناک عذاب جہنم کی آگ ہے. ہم آیات الہی کو شمار کر نہیں سکتے, لیکن کچھ آیات ہیں جن کو دکھانے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو, اپنے رسول کو عرش پر بلایا. شب معراج, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. کیوں بلایا؟ اپنی آیات میں سے چند آیات کو دکھانے کے لیے, اپنی آیات میں سے چند آیات کو دکھانے کے لیے. اور اس کے بعد جو ہے نبی پہنچ گئے. اب نبی نے آیتیں دیکھی, چند آیتیں. وہ آیتیں تھی کیسی؟ سورہ نجم 53واں سورہ 18 نمبر آیت. وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. نبی پہنچے ہیں معراج کی شب, عرش الہی پر دیکھا کیا؟ کہا آیات الہی کو دیکھا. لیکن وہ آیتیں تھی کیسی؟ کہا بڑی بڑی آیتوں کو. کیسی آیتوں کو دیکھا؟ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. کیا نبی نے دیکھا معراج کی شب؟ اللہ نے جب بلایا دیکھا کیا؟ کہا اللہ کے یہاں جا کر, وہاں پہنچ کر شب معراج نبی نے بڑی بڑی آیتوں کو دیکھا. دیکھا نا. اور مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ ایھا الناس, اے لوگوں یاد رکھنا, انا آیت اللہ الکبریٰ. یاد رکھو اللہ کی بڑی بڑی آیتوں میں سے میں ایک اللہ کی بڑی آیت ہوں. میں اللہ کی بڑی آیت ہوں. غور فرمانے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے کیا کہا؟ ہم جہنم میں ڈال دیں گے, منزل مقصود تک پہنچائیں گے ہی نہیں, جنت تک پہنچائیں گے. کسے؟ کہا جس کا ایمان نہیں ہے. کس پر ایمان نہیں ہے؟ کہا جس کا آیات پر ایمان نہیں ہے. اگر بندے کا اللہ کی آیت پر ایمان نہیں ہے تو اللہ جہنم میں ڈال دے گا, جنت تک پہنچائے گا نہیں. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, شرط کیا ہے؟ کہ اللہ کی آیت پر ایمان. جنت تک پہنچنے کے لیے شرط کیا ہے؟ اللہ کی آیت پر ایمان. دوزخ سے دور رہنے کے لیے شرط کیا ہے؟ اللہ کی آیت پر ایمان. اللہ کی آیتوں میں سب سے بڑی آیت کیا ہے؟
علی فرما رہے میں ہوں آیت الکبریٰ، ایمان ہے. اتنا سوچنے لگے آپ؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ نام میں. سیدھی سی بات ہے. جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں، جنت تک پہنچنا چاہتے ہیں، کرنا کیا ہے؟ ایمان. کس پر ایمان؟ آیات الہی پر. اللہ کی آیتوں میں بڑی آیت کیا ہے؟ علی کہہ رہے ہم ہیں. تو علی پر ایمان جو ہے وہ ضروری ہے نا. اگر نہیں ہے تو جنت تک پہنچ نہیں سکتے، دوزخ کی آگ سے دور ہو نہیں سکتے. لیکن سوال یہ ہوگا آیا ہمارا ایمان علی پر ہے؟ کہا بالکل ہے. کتنا ہے؟ بھئی علی پر ایمان ہے؟ کہا ہے. کتنا ہے؟ ہم آپ کے بارے میں طے نہیں کر سکتے، آپ میرے بارے میں طے نہیں کر سکتے، لیکن اگر قرآن طے کرے تب تو مانیں گے کہ نہیں؟ قرآن طے کرے تب تو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ اور قرآن نے کیا کہا ہے؟ بھائی ظاہر سی بات ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ارے آپ کا ایمان کیا ہے. آپ بھی نہیں کہہ سکتے ہمارے ایمان کے بارے میں کچھ. جنت تک پہنچنا ہے، شرط ہے آیات الہیہ پر ایمان. اللہ کی آیتوں میں بڑی آیت ہے علی. علی پر ایمان ضروری ہے جنت تک پہنچنے کے لیے اور جہنم کی آگ سے دور رہنے کے لیے. کتنا ایمان ہے؟ اللہ نے کہا میں بتاتا ہوں. سنو ایسا ہے. اب پڑھیے بھائی آئے سجدہ. آئے سجدہ پڑھی. کون سی؟ سورہ سجدہ کی 32واں سورہ 15 نمائے. سنو ایسا ہے انما. ہاں دیکھیے کمال ہے. وقت جو ہے زیادہ ہو گیا، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ میں حضرات. یہ انما ہی کمال کا ہے. انما اگر ذہنوں میں آپ کے محفوظ ہے. انما شروع کہاں سے کیا اللہ نے؟ انما آئے تطہیر. انما انما سمجھ لیں. انما ہے کیا؟ کلمہ حصر. حصر ہے نا. بس ہمارا دعویٰ کہ ہمارا ایمان علی پر، آپ کا دعویٰ ہمارا ایمان علی پر. ارے بھائی کتنا ایمان ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی آیت پر ایمان کس کا کتنا ہے؟ اللہ نے کہا میں بتا رہا ہوں انما یؤمنو بی آیاتنا. سنو ایسا ہے ہماری آیات پر بس ان لوگوں کا ایمان ہے الذین اذا ذکروا بہا، کہ جب ان کے سامنے ان آیتوں کو یاد دلایا جاتا ہے خروا سجدا، تو بے ساختہ سجدے میں گر پڑتے ہیں. اللہ نے معیار بتا دیا. یاد رکھو آیات پر ایمان شرط ہے جنت تک پہنچنے کے لیے. لیکن سنو اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ ہمارا ایمان اللہ کی بڑی آیتوں پر ہے تو اپنے آپ کو دیکھ لینا. یاد رکھو ایمان اللہ کی آیت پر بس انما یؤمنو بی آیاتنا، بس ان افراد کا ایمان ہماری آیتوں پر ہے کہ جیسے ان کی یاد آتی ہے وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں. اب اگر ہم اپنے ایمان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف یہ دیکھیں کتنی محبت ہمارے دل میں ہے. طے کر لیں جتنا ہم سجدہ کریں گے علی پر ایمان کا معیار جو ہے وہ سجدہ ہے. تو ایمان کا معیار کیا ہے؟ علی پر ہمارا ایمان ہے معیار سجدہ. سجدہ. ارے اگر یہی معیار تو دیکھیے وہ زمانہ سجدہ کر رہا ہے. اب
آپ سوچیں گے کون سا موضوع چھیڑ دیا مولانا نے، بتائیے سجدہ. ہاں یہ کون سا؟ دیکھیے ایسا ہے کہ میں تو کام کر ہی نہیں سکتا. دیکھیے سجدوں سے دور کرنا یہ کس کا کام ہے بھائی؟ اچھا ایک چیز اور سنیے گا. ہاں شیطان کا دوہرا کردار ہے. کیا وہ کرتا کیا ہے؟ سجدوں سے دور بھی کرتا ہے اور سجدوں سے قریب بھی کرتا ہے. ہاں سجدوں سے قریب بھی کرتا ہے اور سجدوں سے دور بھی کرتا ہے. اگر اسے پتہ چل گیا کہ ان کے سجدوں سے ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے تو خوب کرواتا ہے. اگر پتہ چلا کہ ان کو کچھ ملنے والا نہیں سجدے، خوب کرواتے رہو. اب یہاں پہ دیکھیے کچھ وقت کی نزاکت ہوتی ہے، ورنہ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے نا جی تو آیا اٹھانے کے لیے ہمیں چلو نماز پڑھو، چلو کہاں کے لیے یہاں پڑے ہوئے، چلو تم کیوں آیا؟ پتہ ہے. لیکن اگر پتہ ہے اسے کہ یہ سجدوں سے ان کو فائدہ ملے گا تو پیچھے لگا رہے گا نا. کہاں جا رہے ہو؟ مسجد میں. چلو جزیرہ ہوٹل میں بیٹھنے، پاکیزم بیٹھنے باندھے کرتے. کیوں؟ پتہ ہے فائدہ بھی ملنے والا. ایک بتاؤ صلوات پڑھیں آپ تمام حضرات. اور اگر ہمت کر کے آ گئے مسجد میں، ان کو روک رہا ہے، فائدہ نہیں حاصل، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ واپس چلا جاتا ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے. ہاں جی ہاں ایک صلوات پڑھیں آپ تمام حضرات. وہ پہنچ جاتے کہ نہیں؟ ابھی چند جمعے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جمعے میں ایسا ہوا کہ پورا خطبہ جو ہے خطبہ میں نے اسی کو دے دیا. اسے دیا. اچھا ہے، بہت ذلیل کر رہے فردوس میں. یاد ہے نا کہ شیطان جو ہے مرتے دم تک جو لگا رہتا ہے، آخری وقت تک لگا رہتا ہے، اسی پہ خطبہ ہوا. میں نے کہا اچھا کیا عصر کی 4 پڑھانی تھی، اچھا 3 ہی پہ ہوگی ختم. حالانکہ شک میں وہ لگا ہوا ہے کیا ہوا تھا نا. اچھا پیچھے سے تقی بھائی آگے بڑھے، ارے مولانا ایسا ہے 3 ہی ہوئی. میں نے کہا اب ظاہر سے میں قبلے سے منحرف نہیں ہوا تھا، جیسے کہا کان 3 ہی ہوئی ہے. بحول اللہ میں کھڑا ہو گیا، چوتھی میں نے پڑھی. چوتھی پڑھنے کے بعد اس کے بعد میں 2 سجدے سو کر لیا. کیا کر لیا؟ یہی طریقہ ہے. اور وہ جن لوگوں نے جو قبلے سے منحرف ہو گئے تھے پھر اس کے بعد جو میں نے جو ہے اپنی قضا پڑھی، انہوں نے جو ہے پھر ساتھ میں پڑھی. یہی ہوا تھا نا. کیا پورے خطبے میں جو ہے بس ہمارے پیچھے پڑے رہے تو ٹھیک ہے. آپ دیکھیں جو کہ ہوتا ہے. میں نے کیا کہا؟ کچھ سے پڑھواتا ہے اور کچھ کو سجدوں سے. کوئی فائدہ نہیں، پڑھو چلو. اگر معلوم ہے کہ انہیں ان کے سجدوں سے فائدہ ملنے والا ہے، دور رکھنا ہے، اور اگر پہنچ گئے تو اب کرے گا کیا؟ شروع کر دیتا ہے. تشہد بھلوا دیا، کھڑے ہو گئے. عشاء کی پڑھ رہے 30 رکعت میں سلام پڑھ لیا. بہت سی چیزیں ہیں. بے جا جو بول پڑے تو سب کے لیے حکم کیا ہے؟ کچھ میں 2 سجدہ کر لو بھائی، چلو نماز ختم ہو جائے 2 سجدہ کر لو. کیا کر لو؟ 2 سجدہ کر لو. سجدے سو جس کو کہا جاتا ہے، 2 سجدہ. میں نے کہا عجیب بات ہے بھائی، عجیب بات ہے. کیا ہوا؟ بھولے تھے تشہد، 2 سجدہ کر لو، 2 سجدہ کرو نماز کے بعد. پڑھ دیا تھا بے وقت سلام، ہاں کوئی بات نہیں، 2 سجدہ کر لو، سجدے سو.
جہاں کھڑا ہونا تھا وہاں بیٹھ گئے اور جہاں بیٹھنا تھا وہاں کھڑے ہو گئے. ہاں کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, چلو نماز ختم ہو جائے 2 سجدہ کرنا, سجدے سو. میں نے کہا پروردگار بھولے تھے تشہد, 2 سجدہ کرو. کھڑا ہونا تھا بیٹھ گئے, 2 سجدہ کرو. بیٹھنا تھا کھڑے ہو گئے, 2 سجدہ کرو. بے مقام بول دیے, 2 سجدہ کرو. بے موقع سلام پڑھ دیا, 2 سجدہ کو. پروردگار یہ تشہد کے بھولنے سے 2 سجدوں کا کیا تعلق ہے؟ بے مقام اگر کھڑے ہو گئے تو اس کا جو ہے 2 سجدوں سے کیا تعلق ہے؟ یہ ہر مقام پر یہ 2 سجدہ کرو, 2 سجدہ کرو, 2 سجدہ کرو. کہا دیکھو ایسا ہے, تمہیں معلوم ہے کہ اگر یہ تم بھولے ہو تو بھولے کیوں ہو پروردگار کیوں؟ کہا یہ وہی ہے جو جانتا ہے تمہارے بارے میں کہ تمہیں سجدہ فائدہ پہنچائے گا. یہی تو بھلوا رہا ہے, یہی تو بھلوا رہا ہے, یہی تو بھلوا رہا ہے. جانتے ہیں مولا نے کیا فرمایا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ شیطان کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو کس وقت ہوتی ہے؟ کہا جب بندہ نیت کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے, اور جیسے ہی سجدہ کرنا شروع کرتا ہے اب یہ چاہتا کیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے نماز خراب کروائے, بہکا دے. اللہ نے کہا اس نے سوچ رکھا ہے کہ تمہاری نماز خراب کروا دے, تو میں نے بھی تو تم سے کہا ہے یہ چاہتا ہے کہ سجدہ نہ کرنے دے. ایسا کرو, سجدے سے روکنا چاہ رہا تھا, خراب کرنا چاہ رہا تھا, بعد نماز 2 سجدہ اور کر کے اس کی ناک جو ہے زمین پر لگا دو, ٹھیک ہے نا. اور جب آپ دیکھیے ایسا ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم اور آپ جو ہے شیطان پر جو ہے لعنت بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایسا کام کریے کہ شیطان خود اپنے اوپر لعنت بھیجے. ہاں یہ کہ ہم اور آپ شیطان پر لعنت بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایسا کریے کہ شیطان خود اپنے اوپر. اب وہ عمل کون سا ہے؟ وہ سجدہ. ہاں سجدہ. جب سجدے میں دیکھتا ہے اللہ کو, ارے کسی کی وجہ سے لعنت ہوا ہے ہم پر, بتاؤ یہ سجدہ کرے کہاں جا رہے ہیں؟ ہم جو ہے وہیں ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آسمان میں ذرا. بس زیادہ پانی نہ پلانا. تو ظاہر سی بات ہے نہ ان کا دامن چھوڑیں نہ سجدوں سے دور رہے. ہاں دونوں چیزیں ساتھ میں ہونی چاہیے. اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, کیا؟ سجدوں سے دور رہ کر زبان سے دعوی محبت, یہ بھی تھوڑا جو ہے وہ نہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم سجدوں سے دور ہوں, نہ رسول چاہتے ہیں کہ ہم سجدوں سے دور ہوں, نہ معصومین چاہتے ہیں کہ ہم سجدوں سے دور ہوں. کوئی چاہتا ہے؟ بتائیے کوئی ایک سجدہ مت کرنا. اوکے, اللہ نے تو کس قدر اہتمام کیا ہے. آپ کو پتا ہے سب سے پہلا اختلاف جو وجود میں آیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہی سجدہ. ہاں یہی سجدہ نا. اللہ جو ہے ہمیں کس قدر سجدوں سے قریب دیکھنا چاہتا ہے, کیسا ساجد دیکھنا, کتنا زبردست اہتمام کیا ہے بھائی. دیکھیے آپ سورہ صاد پڑھیے, بہت سے مقام پر مل جائیں گے آیتیں. سورۃ الصاد پڑھیے, اور تیسرا سورہ 71ویں اور 72ویں آیت, بس چند منٹ. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ سنو ایسا ہے کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں. کائے سے؟ مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. اس کے بعد کیا کہا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جب میں بنا لوں, سنوار لوں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور بنانے اور سنوارنے کے بعد اس میں میں اپنی روح ڈال دوں. قَوْلُهُ ساجدین,
صحیح میں نے پڑھا کہ غلط؟ صحیح پڑھا؟ ایک صلوات پڑھیں آپ تمام میرا. صحیح نہیں پڑھا میں نے ایک حرف جو چھوڑ دیا. وہ حرف کون سا ہے؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي قَوْلَهُ سَاجِدِينَ. فا قَوْلَهُ سَاجِدِينَ. یہ فا سمجھ رہے ہیں نا؟ غدیری ہے تب تو فا تو سمجھیں گے ہی نا. فا سمجھ رہے ہیں نا؟ کیا دیکھو ایسا ہے کہ میں بنانے جا رہا ہوں ایک بشر مٹی سے, اور سنو ایسا ہے ملائکہ میرے فرشتوں ایسا ہے جب میں بنا لوں سنوار لوں روح ڈال دوں قولہ ساجدین نہیں فا قولہ ساجدین. 1 گھنٹے کے بعد سجدہ نہیں کرنا ہے. ہاں اور سنو 1 ہفتے کے بعد سجدہ نہیں کرنا ہے کہ جب مونڈ بنے اور اس کے بعد گھوم پھر کے آؤ سجدہ کر لو آدم نا. فوراً کیا فوراً. اللہ کا مقصد کیا ہے؟ سجدہ کروانا نا. اللہ کا مقصد کیا ہے؟ سجدہ کروانا. کہہ دیتا ایسا میں بنا رہا ہوں سنوار دے رہا ہوں روح ڈال دے رہا ہوں سجدہ کر لینا. پروردگار مقصد ہے سجدہ کروانا. بنا دیا آدم کو سنوار دیا روح ڈال دی. کہہ دے کہ ایسا ہے گھنٹے بھر بعد 1 ہفتے بعد مہینہ بھر بعد سال بھر بعد 2-4 سال کے بعد بس دیکھو ایسے سجدہ کرنا ہے. جب بھی موقع ملے آ کر سجدہ کر لینا. ادھر جناب آدم رہتے جنت میں گھومتے پھرتے ٹہلتے ادھر ادھر یہاں اپنا نظارہ کرتے رہتے. جب کسی کو موقع ملتا آ جاتے سرکار سجدہ کرنا ہے اور کر لیتے. پروردگار مقصد ہے سجدہ کروانا. کہہ دے کہ جب موقع ملے سجدہ کر لینا. اللہ نے کہا نہیں موقع کا کچھ نہیں. ادھر میں بناؤں سنواروں روح پھونکوں فوراً تمہیں سجدہ کرنا ہے. پروردگار مقصد ہے سجدہ کروانا. یہ فوراً کی قید کیوں لگا رہا ہے؟ یہ فوراً کی قید کیوں لگا رہا ہے؟ مقصد ہے سجدہ کروانا. کہہ دے اے میرے فرشتوں ایسا جب بھی موقع ملے گا سجدہ کر لینا. لیکن اللہ نے کہا موقع کا کچھ نہیں. سنو ایسا ہے فَقَوْلَهُ سَاجِدِينَ. جیسے ہی میں روح ڈالوں فوراً سجدے میں چلے جانا. پروردگار یہ فوراً کی قید کیوں لگا رہا ہے؟ کہا جانتے نہیں جسے میں بنانے جا رہا ہوں یہ ہے آدم اور انہی سے نسل آدمیت چلے گی. پروردگار مقصد کیا یہ فوراً سجدہ کیوں؟ کہا مجھے معلوم ہے نسل آدمیت تمہیں یاد رکھنا چاہیے تمہاری نسل انہی سے آگے بڑھے گی. پروردگار فوراً کیوں؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آدم اس دنیا میں سب سے پہلے اگر نگاہ کھولے اپنی آنکھیں کھولے اور آنکھوں کو کھولنے کے بعد اگر پہلا منظر دیکھے تو سجدہ دیکھے تاکہ اولاد کچھ بھی بھول جائے مگر سجدہ نہ بھولنے پائے.
عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی. ہاں میں نے کیا کہا؟ ہم اور آپ سے سن لیتے ہیں. حسین کے سر کو ظالم نے جو ہے اگر تن سے جدا کیا ہے، آپ جانتے ہیں سجدے کی حالت ہے. سجدے کی حالت سجدہ. حسین زخموں سے چور. ہاں آقا پر ہمارا لاکھوں سلام. لاشوں پہ لاش اٹھا چکے ہیں. ہاں لاشوں پہ لاش اٹھا چکے ہیں. اللہ اکبر. لیکن اطمینان قلب دیکھیں، سکون قلب. ہماری نگاہوں کے سامنے نا ہمارے گھر کے کسی ایک فرد کا اگر جنازہ پڑا ہو نا تو کیفیت کیا ہوگی؟ ہاں کلیجہ دیکھیے. صرف اکبر کا لاش نہیں، بھانجوں کی لاش، اون محمد کی لاش. بس قاسم کی لاش کے ٹکڑے لے کر آئے ہیں. اور جب لاش کے ٹکڑوں کو لے کر آئے ہیں نا، اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں کہ ایک منزل وائی ہے، ایک مقام وہ تھا کہ جب حسین نے ایک طرف قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو رکھا ہے اور ایک طرف جو ہے اکبر کا لاش. اللہ درمیان میں بیٹھ گئے ہیں. ایک ہاتھ لاش اکبر پر اور ایک ہاتھ قاسم کی لاش کے ٹکڑوں پر. آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں پروردگار اب حسین قریب ہو گیا ہے. کلیجہ دیکھیں گے آپ. ہاں بیٹے کا لاشا، بھتیجے کی لاش، بھانجوں کی لاشیں، یہاں تک کہ بھائی نگاہوں کے سامنے لاشا نہیں لے، لیکن علم تو لے کر آئے ہیں. حد تو یہ ہے کہ 6 مہینے کے بچے کا لاشا، 6 مہینے کے بچے کا لاشا ہے. اور جب سب کچھ قربان کر چکے ہیں، میں نے کیا کہا کہ ایسے عالم میں بھی اگر آپ دیکھیں گے حسین کے اطمینان میں ذرا سے بھی. یہی تو وجہ ہے نا، میں نے کیا کہا ہمارے یہاں ایک لاشا پڑا ہو اگر ہماری نگاہ کے سامنے دماغ کام نہیں کرے گا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ لاشوں کے درمیان ہے حسین، لاشوں پہ لاش اٹھا چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہائے رے اطمینان حسین کہ اللہ کو کہنا پڑا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ پلٹا. اب جو حسین نے تلوار کو رکھا ہے، اب بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی ہیں، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے. زہرا کا لال ارے گھوڑے سے زمین پر، لیکن نہیں عزیزو گھوڑے سے زمین پر نہیں، بلکہ سلام و امام کے جملے ہیں نا. میرا سلام ہو اس پر کہ جس کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، تیروں پر معلق تھا، اور اسی اسنا میں شمر خنجر لے کر آگے بڑھا ہے. اب جو شمر کا خنجر چلنا شروع ہوا ہے تو عزیزو آپ جانتے ہیں کہ خنجر چلتا جا رہا ہے. تاریخ ملتا ہے ایک ضرب میں ظالم نے حسین کے سر کو تن سے جدا نہیں کیا ہے، کئی ضربیں لگائی ہیں. شمر کی ضرب ہے، لیکن آپ جانتے ہیں نا ایک ضرب لگائی، حسین نے کہا نانا
دوسری ضرب لگائی، حسین کی آواز نکلی اے اماں، پھر ضرب لگی بابا۔ تاریخ ملتا ہے ضربیں لگ رہی ہے، جب آخری ضرب میں شمر نے حسین کے سر کو تن سے جدا کیا ہے، شمر کہتا ہے میں نے دیکھا کہ لب حسین ہل رہے ہیں، حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ شمر کہتا ہے میں نے کانوں کو قریب کیا، ارے عجیب بات سنی، حسین آواز دے رہے تھے اے میرے بھائی عباس، اے عباس۔